اسلام آباد میں اپوزیشن کی کانفرنس کا دوسرا روز اپوزیشن رہنما ہوٹل کا گیٹ زبردستی کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ این او سی نہ ہونے کے باعث انتظامیہ کا اجازت دینے سے انکار۔ ہوٹل انتظامیہ نے پولیس کو طلب کر لیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، جمہوریت پر بات کرنے سے روکنا ان کی کمزوری کی دلیل ہو گیا۔ طاولہ طارر نے ٹی وی میں کہا ہے کہ کانفرنس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جو لوگ یہاں تقریر کر رہے ہیں وہ آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سب نے پاکستان کا تحفظ کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ملک ترقی نہیں کر رہا، موجودہ حکومت جعلی ہے، ملک میں افراد تفریح ہے، سندھ میں پانی کا مسئلہ ہے۔ اپوزیشن کی کانفرنس روکنے کے کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما عرفان صدیقی کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا اپوزیشن شاید آج کل کے ماحول میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے میڈیا ہائپ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ 10 کانفرنسز کریں، انہیں پوری اجازت ہے۔ گرینڈ الائنس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس طرح کے الائنسز ہمیشہ بنتے رہے ہیں، حکومت چلتی رہتی ہے۔ 1947 سے آج تک جتنے بھی الائنس بنے ہیں وہ کسی حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ الائنس میں اگر مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی یا شاہد خاقان عباسی ہوتے ہیں، یہ جمہوری قدروں اور رویوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس میں صرف ایک پیبند لگا ہوا ہے جس کو PTI کہتے ہیں۔ وہ پاکستان کے مفاد کو ترجیح نہیں دیتی، ان کے اپنے اہداف اور مقاصد ہیں۔ ان کے لیے بانی PTI کی رہائی شاید دنیا کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملزمان کی حوالگی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے واضح کر دیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا کہ کمانڈنگ آفیسرز نے ملزمان کی حوالگی کے لیے درخواستیں دیں۔ درخواست کے الفاظ اعتراف ہیں کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی تھی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے ملزمان کی حوالگی کے لیے جو وجوہات دی ہیں وہ مضحکہ خیز ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ہی قصوروار لکھ دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے راولپنڈی اور لاہور کی عدالتوں کے حکم ناموں کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں۔ ملزمان کی حوالگی کا قانونی اختیار صرف ان کو ہی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ لگتا ہے انسدادی دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی انگریزی کے کافی مسائل ہیں۔ میرے حساب سے تو آرٹیکل 59 کے شق 4 کا اطلاق بھی ان پر ہی ہوتا ہے جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے حوالگی FIR پڑھیں، اس میں الزام فوجی تنصیبات کے باہر توڑ پھوڑ کا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس ملزمان ارمغان اور شہراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کی ملزمان کا طبی معائنہ کرانے کی بھی ہدایت۔ آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ملزم ارمغان نے عدالت میں دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ مجھے اذیت میں رکھا ہوا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا، پولیس تھانے لے جا کر میرا مذاق اڑاتی ہے۔ پولیس نے ملزم ارمغان کی گرفتاری اور اسلحہ برآمدگی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا پولیس چھاپے کے دوران ملزم ارمغان نے جدید اسلحے سے فائرنگ کی۔ ملزم کی فائرنگ سے DSP احسن ذوالفقار اور کانسٹیبل محمد اقبال زخمی ہوئے۔ پولیس نے پیش قدمی کرتے ہوئے ملزم کو گھیرے میں لے کر گرفتار کیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، 15 سے 20 وفاقی وزرائے مملکت اور مشیر آج حلف اٹھائیں گے۔ حنیف عباسی کو ریلوے، طارق فضل چودھری کو وزارت قومی صحت کا قلمدان دیے جانے کا امکان، خالد مکسی کو مواصلات اور مصطفیٰ کمال کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر توقیر حسین شاہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہوں گے۔ بیرسٹر عقیل، حذیفہ رحمان، طلال چودھری، افضل کھوکھر، عبدالرحمان کانجو، سردار یوسف، نوشین افتخار، رومینہ خورشید عالم، رضا حیات ہراج کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ چودھری ریاض کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا امکان۔ علی زاہد چودھری، جنید انور، رانا مبشر اقبال اور بلال اظہر کیانی بھی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ تقریب حلف برداری آج شام 5 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ سندھ میں کرپشن عروج پر MQM رہنما فاروق ستار نے وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء اور میئر کراچی سے پیسوں کا حساب مانگ لیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا کراچی کے شہریوں کے ساتھ استحصال ہوتا ہے۔ KMC کے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات 2017 کے بعد سے ادا نہیں ہوئے۔ MQM سندھ کے اداروں کو چلاتی تھی، اداروں کا کنٹرول ہم سے چھین کر سندھ کے وڈیروں کو دے دیا گیا۔ سرکاری محکموں کے کرپشن سے متعلق وائٹ پیپر رمضان کے بعد جاری کریں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور، کاربن لیوی عائد کرنے سے متعلق مختلف تجاویز پر غور، ماحول کو متاثر کرنے والے ایندھن، پیداواری یونٹ پر کاربن لیوی عائد کرنے کے لیے تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ الیکٹرک وہیکل ٹرانسپورٹ کے لیے انفراسٹرکچر کے قیام پر بات ہوئی۔
وہیکل کے لیے چارجنگ اسٹیشن سے متعلق تجاویز کا جائزہ، اوگرا ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میکنزم بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ ازبکستان مکمل، اعلامیہ جاری، تجارت، رابطوں، ثقافت اور عوامی تبادلوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، ٹرانس افغان ریلوے اور تجارتی راہداریوں کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے سرمایہ کاری کے مواقع اور مشترکہ منصوبوں پر بات کی۔ دورے کے دوران 2 طرفہ تعاون کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ لیبیا کشتی حادثے میں جاں بحق 6 پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس پہنچا دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر میتیں وصول کیں۔ میتوں میں مصور حسین، شعیب علی، عابد حسین، شعیب حسین، مصائب حسین کا تعلق کرم سے تھا۔ ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ 5 فروری کو پیش آنے والے سانحے نے ملک کے کئی خاندانوں کو سوگ میں ڈال دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا امسال بھی رمضان اور عید پیکج دینے کا اعلان۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ یہ پیکج صوبے کے مستحق خاندانوں کو فراہم کیا جائے گا۔ ہر مستحق خاندان کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ صوبے کے 10 لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں کو امدادی پیکج فراہم کیا جائے گا۔ امدادی پیکج 15 رمضان سے قبل بینکس اور ایزی پیسہ پر مستحق خاندانوں کو فراہم کیا جائے گا۔ ٹرانسفر کے اضافی چارجز حکومت برداشت کرے گی۔ 9 مئی کے سپریم کورٹ نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر کو JIT رپورٹ جمع کرانے کے لیے 10 دن کی مہلت دے دی۔ 9 مئی کے تمام کیسز مارچ کے دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ شیر افضل مروت کی FIRs منسوخی کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے عدم پیشی پر شیر افضل مروت کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے استفسار کیا، شیر افضل مروت خود پیش کیوں نہیں ہوئے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ شیر افضل مروت کو نوٹس نہیں کیا گیا تھا۔ گلگت میں ٹریفک کا المناک حادثہ، بسین تھانے کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 3 سگی بہنیں جاں بحق، 1 زخمی۔ مشتعل افراد نے گاڑی کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کا 3 طالبات کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ پولیس کو واقعے کی شفاف تحقیقات کے بھی احکامات جاری کر دیے۔